بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب میں 2018 میں مجھے اور میں جب سے آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، میرا یہ کوشش رہا ہے کہ میں آپ کے امیدوں کے مطابق اپنا ذمہ داریاں پورا کروں. جو سلیکٹڈ راج تھا اس کو ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا، اور تب سے لے کے ہم آپ کی جدوجہد لڑتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے، جو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں یقین رکھتی ہے، اور ہم نے ڈٹ کے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیا جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہ رہے تھے، جو آپ کا حق پہ ڈاکہ مارنا چاہ رہے تھے. اور مسلسل سلیکٹڈ راج چلتے رہے. ہم نے مل کے اس سازش کو ناکام کروایا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ہر دور میں پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی جمہوری نظام کا دفاع کرتی رہی. جدوجہد آپ کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیالوں کا ہے، چاہے وہ عامر ضیاء کا آمرانہ دور ہو، چاہے وہ درمیان میں IGI کا، یا وہ امیر المومنین بننے کا جو سازشیں تھے، وہ امیر المومنین بننے کا جو سازشیں تھے، آپ نے ان کو بھی ناکام کروایا. جو مشرف دور تھا اس کا مقابلہ کیا، اور جو مقابلہ کیا اس کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں نے مقابلہ کیا. آج پاکستان معاشی بحران ہے، تو دوسری طرف جہاں ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے. ہمارا سیاست میں ایک سیاسی بحران ہے. ہمارا، اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جائزہ لے تو ہمارا کچا سے لے کے پختونخوا تک جو افغانستان کے حالات ہیں، اور اس وقت کسی کو کوئی احساس نہیں، اور اس وقت کسی کو کوئی احساس نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں
کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں، کتنے مشکل میں ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ اسلام آباد میں کیے گئے فیصلوں کا اثر کیا ہوتا ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اس وقت پاکستان میں ہے، اس کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے. وہ تکلیف ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے. غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج معاشی بحران ہے اتنے ہم نے اپنا تاریخ میں نہیں ایکسپیرینس کیا ہے. جو ہمارے معاشرے میں ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست چل رہا ہے، اس کا اثر بھی پاکستان کے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے. یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. آپ جنہوں نے ایم آر ڈی کا وقت دیکھا، آپ جنہوں نے آئی جے آئی اور امیر المومنین کا دور دیکھا، آپ جنہوں نے مشرف کا دور دیکھا، آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ جو آج پاکستان میں یہ نفرت اور سیاست اور یہ ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہوگا. کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست بڑھتا جائے گا تو پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، عوام کا کیا نقصان ہوگا، وفاق کو کیا نقصان ہوگا، ہمارے نظام کو کیا نقصان ہوگا. کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو دہشت گرد کے مقابلے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کیے تھے، وہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کروایا، وہ دہشت گرد تنظیمیں 2007 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ حملہ کر کے آج تک پاکستان میں سب سے بڑا جو دہشت گردی کا واقعہ تھا وہ ہمارا 18 اکتوبر کا سانحہ کارساز کا تھا. وہی دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا، وہی دہشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کر، پاکستان کے پولیس سے لے کے سپاہیوں تک پاکستان کے شہریوں نے قربانیاں دے کر ان کو ختم کیے تھے. پاکستان کی سرزمین ان دہشت گردوں میں وہ صلاحیت نہیں تھا کہ وہ پھر سے اس قسم کے حملے کرے. وہ آج ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. اور کیوں سر اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا بطور اس ریاست
ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو قربانیاں ہمارا ملک کے عوام نے دیے اس پہ کمپرومائز کر کے ہم انہیں دہشت گردوں سے نہ صرف بات کریں گے، ان کو دعوت دیں گے کہ آئے، واپس آئے پاکستان، اب بڑے بڑے تعداد میں آباد ہو فاٹا میں۔ ہم نے دعوت دی کہ آئے آئے، کراچی میں بہت ہی جگہ ہے، آپ آئے ادھر اپنا گھر بنائیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں، جب ہم کابل جا کے چائے پی رہے تھے، کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو اسلحہ ایک زمانے میں، جو ہتھیار ایک زمانے میں امریکہ افغانستان کے طالبان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، وہ ایک دن پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے دہشت گرد تنظیمیں کے پاس وہی ہتھیار ہوں گے۔ اور ان حالات میں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ مطمئن ہو پاکستان کی سیاستدانوں سے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے، پاکستان کی حکومت سے، کہ ان حالات میں کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے ہر بار مشکل وقت میں حادثے، بڑے بڑے حادثے ہونے کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری دیا جاتا ہے کہ اب آپ آئے سنبھال پاکستان کو، ٹوٹ گیا ملک، آئے سنبھالو پاکستان کو، جل گیا ملک، آئے سنبھالو پاکستان کو۔ اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو پہلے سے بچائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو پاکستان کے عوام ایک نیا سوچ چنیں گے، ایک ایسا سوچ جو پاکستان کو، پورا پاکستان کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح حاصل کریں گے۔ پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے حکومت بنائیں گے جو عوامی حکومت ہوگا، جو عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں گے، پاکستان کے سیاسی اور آئینی بحران سے ہم نکالیں گے، اور جو دہشت گردی کا ایک بار پھر سر اٹھ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس سر کو کاٹوں گا۔ آپ میرے فوج ہو، آپ میرے طاقت ہو، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ آپ ساتھ تھے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ملک کا وزیر اعظم بنا، قائد عوام بنا، مسلم امہ کا قائد بنا، اٹامک بام کا بانی بنا۔ آپ ساتھ تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔
آپ ساتھ تھے تو میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا. آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ملک کا نوجوان وزیر اعظم بنوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، جس کی وجہ سے میرا عوام پس رہے ہیں. اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے. ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان وزیر اعظم رہا تو اس نے اپنے حلقہ میں کیا کیا، یا شہباز شریف وزیر اعظم رہا تو اپنا حلقہ میں کیا کیا. ہم تو جواب گری خدا بخش کو دیتے ہیں. تو جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ہمیں گری خدا بخش کو جواب دینا ہے. اگر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کہتا کہ بی بی میں نے آپ کی لڑکانوں میں صفائی کا نظام شروع کیا، تو بی بی کہتی کہ 9 دیروں میں، میرے رتو دیروں میں یہ کام کب شروع ہوگا. اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو مفت دل کا علاج شروع کروایا لڑکانہ، میں نے تو SIUT کا مفت ڈیالسس کا نظام شروع کروایا لڑکانہ، تو بی بی کہتی کہ میرا کمبر شداد کوٹ کو آپ بھول چکے ہو. اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو یہ بس سروس شروع کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہتی کہ کیا یہ بلوچستان کے بارڈر سے شروع ہوتے ہوئے سکھر تک پہنچتے ہی آپ نے صرف لڑکانہ اور رتو دیروں کے درمیان ہی کام کیا. اگر ہم کہتے کہ بی بی ہم نے تو لڑکانوں شہر میں جو نقصان ہوا تھا، جو گٹر کا پانی چلتا تھا، جو سڑکیں نہیں ہوتے تھے، ان کو ہم نے صحیح کر دیا. تو وہ کہتی کہ شداد کوٹ کا کیا قصور ہے. تو ہم نے جواب گری خدا بخش کو دینا ہے. میں مانتا ہوں کہ جو کام آپ نے کیا وہ اگر جس حلقہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اگر اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بھی ایسا کام کیا آپ مجھے بتائیں. اگر آپ میاں والی کو اٹھائیں جہاں سے وزیر اعظم عمران خان رہا، اور ایک بھی کام دکھائیں، تو آپ کو نہیں ملتا. ہم تو کہتے کہ بی بی آپ نے کیڈٹ کالج کھولا تو ہم نے عورتوں کے لیے کیڈٹ کالج کھولے ہیں.
تو ضرور خوش ہوتی، مگر میں نے اور کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی سیلاب ہوئے، بلوچستان میں بھی سیلاب ہوئے، ساؤتھ پنجاب میں سیلاب ہوئے، ساؤتھ پختونخوا میں سیلاب ہوا، تو آج بھی سیلاب متاثرین چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے پختونخوا میں ہو، چاہے جنوبی پنجاب میں ہو، وہ سب مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ سب آج تک تکلیف میں ہیں۔ میں اپنا کام سے تو مطمئن نہیں ہوں، مگر اگر آپ میرا کام کا کمپیرزن کر لیں کہ میں تو وزیر خارجہ تھا، وزیر اعظم کوئی اور تھا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی سیلاب آئے، تب وہ وزیر اعظم تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کتنے سیلاب آئے، یہ پہلی دفعہ ہے، پوری دنیا میں یہ پہلا اگزامپل ہے جہاں حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کے دے رہے ہیں اور ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ یہ تو اور 2 لاکھ گھر اس طریقے سے بننا، یہ دنیا میں سب سے بڑا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے۔ یہ سست روی کا شکار ہے، انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے مالکانہ حقوق شاید آج کل نہیں مل رہا ہے، مگر آج بھی آپ مجھے بتائیں، جب خان صاحب وزیر اعظم تھا اور سیلاب آئے، اس نے ایک گھر بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھا، شاید ایک دو جگہ میں گھر بنے ہوں گے، مگر اس سکیل پہ نہیں بنے، اور آپ کے اپنا بلوچستان، پنجاب، پختونخوا آج تک بے گھر ہے۔ وہ سیلاب متاثرین جن کا سندھ میں آہستہ تو صحیح لیکن گھر بن رہے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر روزگار پہنچائیں، اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے یہ کام شروع کیا تو کوئی نہ کوئی عدالت پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار، مگر میں تو مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ہم گھر گھر روزگار نہیں پہنچا سکتے، مگر اور ہمارا تو کوشش ہی یہی ہوگا۔ دوسری جماعتیں کو دیکھیں، ان کا کوشش کیا ہوگا، وہ روزگار دینے کے بجائے حکومت میں آ کے روزگار چھینتے ہیں۔ ہم میں اور دوسرے سیاسی جماعتوں میں اور دوسرے سیاستدانوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ تو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، سیاست کرتے ہیں تو اپنے لیے، کام کرتے ہیں تو اپنے لیے، اور عوام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فروری 8 کے الیکشن پہ ایک بار پھر اس ملک کو چوتھی بار ایک بار پھر اس شخص کو وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے، اس کا نقصان
عوام اٹھائیں، آپ نے میرے آواز بن کر، میرا نمائندے بن کر گھر گھر پہنچنا ہے، میرے پیغام پہنچانا ہے، میرا منشور پہنچانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے، تاکہ ہم ایسے حکومت بنائیں جو آپ کا حکومت ہو، جو عوامی راج ہو، جو کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں کا حکومت ہو، نہ کہ وہ پرانے سیاستدانوں کا پرانا سیاست کا حکومت ہو۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہمیشہ محنت کریں گے، اس طریقے سے اس بار آپ ویسی ہی محنت کر کے ہمیں جتوائیں گے، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکوں، میں آپ کے ساتھ مل کے جدوجہد کر سکوں، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بچا سکوں۔ جیے بھٹو۔